میں برسوں سے پردیس میں مزدوری کر رہا تھا۔ ایک دن بیوی نے بتایا کہ ابو شدید بیمار ہیں، مگر اس نے علاج کے پیسے منگوا کر مجھے آنے سے روک دیا اور کہا میں سنبھال لوں گی۔ کچھ عرصے بعد اس نے وفات کی خبر دی۔ 6 ماہ بعد جب میں واپس لوٹا تو باپ کے اصالِ ثواب کے لیے غریبوں میں کھانا تقسیم کرنے گیا۔ وہاں گلی میں نظر پڑی، میرے ہوش اڑ گئے۔ پھٹے کپڑوں میں سوکھی روٹی کھاتا ابا یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تھوڑا بہت رش بھی تھا اور پھلوں کے ٹھیلے بھی آگے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ میں جلدی سے ابا کے پاس بھاگا، لیکن تبھی ایک آدمی بری طرح مجھ سے ٹکرا گیا۔ میں اتنا بے خود تھا کہ ٹکر کر سنبھل نہیں پایا اور نیچے زمین پر جا گرا۔ جلدی سے اٹھ کر بھاگا تو دیکھا وہ جگہ خالی تھی، یعنی جہاں پر کچھ دیر پہلے میں نے ابا کو دیکھا تھا اب وہاں موجود کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر ایک دم سے بوکھلا گیا۔ ارد گرد نگاہ دوڑا کر دیکھا، لیکن دور دور تک مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گلیوں میں کافی آگے جا کر بھی دیکھا، مگر مجھے ابا نظر نہیں آئے۔ یہ دیکھ کر میں ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اپنے باپ کو دیکھا۔ تقریباً 15 منٹ تک میرے ساتھ یہی کیفیت رہی۔ اس کے بعد میرے دل میں شک آنے لگا، کیا واقعی وہ ابا ہی تھے یا پھر میرا اپنا وہم تھا؟ کچھ ہی دیر وہاں پر کھڑا میں انتظار کرنے لگا، ہو سکتا ہے ابا ہو، اگر وہ شخص ابا سے مشابہت بھی رکھتا ہے تو وہ یہاں پر آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تقریباً 2-3 گھنٹے میں وہیں پر رک کر اس آدمی کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہیں آیا۔ میں تو خاموشی سے گھر واپس آ گیا تھا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی پھانس پڑ چکی تھی۔ میں نے کون سا اپنے ابا کے جنازے کو دیکھا تھا؟ جو بتایا تھا میری بیوی نے ہی بتایا تھا، اور میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ لیکن اب مجھے لگ رہا تھا جیسے میری بیوی جھوٹ بول رہی ہو۔ پتہ نہیں کن حالات میں گھر پہنچا، مجھے تو اپنی کوئی بھی ہوش نہیں تھی۔ گھر جاتے ہی میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، مجھے ابا کی قبر پر جانا ہے، لے کر چلو۔ میری بات پر وہ ایک دم سے چپ کر گئی۔ کیا ہوا ہے؟ ابا کی قبر پر لے کر چلو؟ جس پر وہ نرمی سے بولی، کیا بات ہے تنویر، پہلے تو آپ نے کبھی یوں بات نہیں کی مجھ سے، اب کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ میں نے کب کہا کہ تم نے کوئی غلطی کی ہے؟ میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرے باپ کی قبر پر لے چلو۔ کیا گناہ کر دیا ہے میں نے اپنے باپ کی قبر پر جانے کا پوچھ کر؟ میری بات پر وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی اور بولی، نہیں گناہ تو نہیں کیا، بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ آپ کو یہاں آئے 4 دن ہو گئے ہیں، ابا کی قبر پر نہیں گئے اور اب آ کر یوں پوچھ رہے ہیں جیسے میں نے کچھ کیا ہو۔ اپنی بیوی کی بات پر میں ایک دم چونک گیا، حالانکہ میں نے تو کوئی بھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ پھر وہ کیوں کہہ رہی تھی؟ اس سے شک ہوا جیسے اس پر کوئی الزام لگانے کی کوشش کر رہا ہو، مگر میں نے کوئی بھی بات نہیں کی۔ بس ایک مرتبہ میں خاموشی سے اپنی بیوی کو جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے۔ اچھا چلیں، میں چادر لے کر آتی ہوں، آپ موٹر سائیکل نکالیں۔ میں باہر آ کر موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا۔ کیا کچھ ہی دیر میں وہ چادر لے کر آئی تو کافی پریشان سی لگ رہی تھی۔ ہم لوگ قبرستان کے لیے نکل کھڑے ہوئے، تقریباً آدھے راستے میں پہنچے تھے جب میری بیوی موٹر سائیکل پر بیٹھے نیچے گر گئی۔ حالانکہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اب تو کچھ عرصہ باہر رہ کر آیا تھا، لیکن اس سے پہلے یہاں پاکستان میں اپنی بیوی کو جہاں کہیں بھی لے کر جاتا موٹر سائیکل پر ہی لے کر جاتا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا وہ نیچے کیوں گر گئی۔ خیر فوراً ہی اسے موٹر سائیکل روک کر میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا تو دیکھا اسے کافی چوٹیں آ چکی تھی۔ قریب ہی ایک کلینک بھی موجود تھا، وہاں پر میں اپنی بیوی کو لے گیا۔ 2-4 ٹانکے سر پر لگے اور ہاتھوں میں پٹیاں وغیرہ لگ گئیں، لیکن اب تک وہ بے ہوش تھی۔ اس وقت تو میں بہت پریشانی میں تھا، کاش یہ باتیں بھی تبھی سمجھ آتا ان کا اصل مقصد کیا ہے، مگر اس وقت مجھے اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی پر اس کے رنگوں کو دیکھ نہ پایا جو قبرستان جانے کی بجائے ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ اس کی حالت ویسے ہی کافی خراب تھی۔ گھر چھوڑ کر اپنے بچوں کو ساتھ لیے ان کے لیے کوئی پھل وغیرہ لینے گیا۔ جب واپس آیا تو میری بیوی کافی پریشان لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے، کیوں گھبرائی لگ رہی ہو؟ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں اپنے بھائی کو فون کر کے بتا رہی تھی میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ دیکھو میں نے فون کر دیا تو وہ واقعی جمشید کو فون کیا ہوا تھا۔ میں نے بات بالکل نارمل انداز میں لی اور دوبارہ پھر سے جمشید کا نمبر ملانے لگا۔ اب کی مرتبہ میں نے دیکھا میری بیوی کے چہرے پر کافی سکون تھا، گویا اس کا فون میں سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد جمشید نے فون اٹھایا۔ میں نے نرمی سے بولا، تمہاری بہن کو چوٹ لگی ہے؟ پتہ نہیں اس نے کیا کچھ بتایا، لیکن میں نے سوچا ایک مرتبہ تمہیں پرسکون کر دوں۔ تمہاری بہن ٹھیک ہے، کوئی اتنی چوٹ نہیں لگی، اگر آنا چاہو تو آ سکتے ہو۔ وہ جلدی سے بولا، کیوں نہیں آؤں گا، میری بہن ہے، میں انشاءاللہ شام تک یا کل تک پہنچ جاؤں گا پتہ لینے کے لیے۔ میں نے اسے منع بھی کیا کہ رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں، اگر پھر بھی تم آنا چاہو تو آ سکتے ہو۔ مجھے کہنے لگا کہ اپنی بہن کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی مجھے چین نہیں آ رہا۔ میں نے کندھے اچکا کر موبائل بند کر دیا۔ اندر ہی اندر مجھے دکھ ہوا، کیونکہ 4 دن ہو گئے تھے یہاں میرے لیے، تو وہ ایک مرتبہ اس نے فون کر کے میری خبر نہیں لی اور اپنی بہن کو تکلیف ہوتی دیکھ کر فوراً بھاگنے کا بول رہا تھا۔ میں آ جاؤں گا،
अपनी बीवी को ताना देना चाहता था लेकिन खामोश हो गया। सोचा बाहर के मुल्कों में कौन सा कोई एक दूसरे को ताना देता है, ये रवाज सिर्फ हमारे मुल्क में है। मेरे बाहर रहने का क्या फ़ायदा जब यहाँ वापस आकर मैं पाकिस्तानियों वाली हरकतें करूँ। ये बात सोचकर मैंने खुद पर ज़ब्त बांध लिया और अपनी बीवी को कोई भी ताना तिशना न दिया। इसके बाद मैं काम छोड़ कर आया था यहाँ पर। मुझे थोड़ा ऑनलाइन करना था क्योंकि जिस कंपनी के लिए काम करता था उन्होंने मुझे छुट्टी एंड सीज़न के दरमियान दी थी। मैंने भी इनसे वादा किया था कि वहाँ जाकर मुकम्मल तौर पर नहीं तो कम अज़ कम ऑनलाइन रहकर जितना संभाल सकूँगा संभाल लूँगा। इसके बाद उन्होंने मुझे महीने की आधी तनख्वाह भी देने का कहा था। सो अपने कामकाज में मगन हो गया। काम में उलझे होने के बावजूद मेरे दिमाग में अजीब सी परेशानी थी, जैसे कोई बोझ है जो मेरे दिमाग पर छाया हुआ है। मैंने खुद से पूछा क्या ये बोझ अब्बा का हम शक्ल देखने की वजह से है, लेकिन जवाब इनकार में आया। क्या ये बोझ मेरी बीवी के चोट लगने की वजह से है, फिर भी जवाब इनकार में था। मैं बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था, अपना काम करने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन दिमागी बोझ और मेरा काम नहीं हो रहा था। 2-3 घंटे तक तकरीबन इसी कैफियत में रहा। मोहल्ले वाले मेरी बीवी की खबर लेने आ रहे थे लेकिन मुझ पे वहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान के साथ कोई भी दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी। सो मैं घर से बाहर निकल आया। जैसे ही अपने घर से बाहर आया तो मेरा वजूद एक कदम हल्का फुल्का हो गया। यूँ लग रहा था जैसे कोई कैद थी जो मुझे चलते कुछ ही देर हुई थी जब अचानक से मेरा पैर किसी शय के साथ टकराया। मैंने गड़बड़ा कर नीचे देखा तो एक फ़कीर था जो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठा था। एक पैर इसने मोड़कर पेट के साथ लगाया हुआ था जबकि दूसरा लंबा करके गली के में आगे रखा हुआ था। जब मैं आ रहा था तो यहाँ पर मुझे कोई भी बैठा दिखाई नहीं दिया, यानी इस फ़कीर ने शरारत की थी मुझे बिला वजह गिराने के लिए। मैं एकदम से खुद में गुस्से में आ गया। इससे पहले मैं इस फ़कीर को कुछ कहता वो होठों पे उँगली रखकर बोला, खामोश रहो, बोलो मत। कुछ ना बोलूँ मैं यूँ यहाँ पर तुम खल्क़े खुदा को तंग करने के लिए बैठे और मुझे कह रहे हो कि मैं कोई बात ना करूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये पैर दरमियान में क्यों रखा हुआ है, पीछे करके बैठो। लेकिन मेरी बात पर अमल करने की बजाय वो एकदम से हाथ छाटता हुआ उठ खड़ा हुआ, मेरे ऐन करीब आकर बोला, परेशान होना बनता है। तुमने बूढ़े बाप की खबर भी नहीं ली, तुम्हें क्या पता क्या बीती है इस पर। ये बात सुनकर मेरे तन बदन में एकदम से आग लगी और झटका खाकर जल्दी से बोला, बाबा क्या बात कर रहे हो, तुम मेरे अब्बा की बात कर रहे हो ना। मैं इन्हें ढूंढ रहा हूँ, मेरी बीवी कहती है वो मर गया है, पर मेरा दिल नहीं मानता मेरा बाप मर सकता है। मैंने कल देखा था अपने बाप को। मेरी बात पर फ़कीर एकदम से ऊंचा ऊंचा कहका लगाकर हंसता हुआ बोला, क्या पता तुम्हें ठीक ही लगा हो। इस बात पर मैं एकदम चौंक गया, लेकिन वो फ़कीर मज़ीद वहाँ नहीं रुका और उछलता कूदता वहाँ से जाने लगा। पीछे जब मुझे होश आया फ़कीर अब यहाँ नहीं था। मैं एकदम से इसके पीछे भागा, इनको बुलाने लगा, बाबा मेरी बात तो सुनो, बाबा मेरी बात सुनो। अपने राज को जाकर जाकर भाग भाग कर ये कहता हुआ उछलता कूदता वहाँ से चला गया, जबकि पीछे एकदम से मेरे माथे पर पसीना छलकने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी चंद लम्हे पहले जो कुछ हुआ वो हकीकत थी या नहीं। मैं अपने आप में गुमसुम खड़ा था। तभी पीछे से गाड़ी आई और हारन बजाया तो मैं अपने होशो हवास में वापस आया। मैंने चौंक कर इर्द गिर्द देखा, मुझे दूर दूर तक कहीं पर भी फ़कीर दिखाई नहीं दे रहा था। या अल्लाह, ये क्या माजरा है, क्यों मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, क्यों इतनी पहेलियाँ मेरी ज़िंदगी में एकदम से आ गई हैं, मैं क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ। जो हकीकत है वो मुझे दिखा दे। खैर कुछ देर मज़ीद वहाँ पर खड़ा होने के बाद मैं घर वापस आ गया, लेकिन घर आते ही मुझ पर दोबारा फिर से वही थकावट और बेजारी छाने लगी। मैंने एक बात बहुत अच्छे से महसूस की थी कि पहले मुझे अपनी बीवी से बड़ी मस्बत किस्म की वाइब्स आती थी, लेकिन जब से मैं बैरूनी मुल्क से वापस आया तब से मुझे अपनी बीवी से बड़े मनफी ख़यालात महसूस हो रहे थे, जैसे वो कुछ गलत कर रही है और मुझसे छुपा रही है। हालांकि हम दोनों की लव मैरिज थी, इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं चाहता था कि अपनी बीवी के पास बैठूं या इससे बात करूं। मेरे बच्चे भी अक्सर ही मुझसे शिकायत करने लगे कि बाबा आप हमारी माँ को वक्त नहीं देते, वहीं पर आपने किसी से शादी तो नहीं कर ली। अगर ऐसा ना होता तो आप हमारी माँ को इतना नज़रअंदाज ना करते। इन बच्चों को देख रहा था, कितने साल में बाहर रहा था तो वो मेरे पीछे इतने बड़े हो गए, मुझे इल्म ही नहीं हो सका। लेकिन इन बच्चों को मैं कैसे बताता कि इनकी माँ से बात करने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। 3-4 दिन यूं ही बीत के मेरी बीवी के टाँके भी खुल गए थे, लेकिन मैं अजीब व गरीब कश्मकश में था। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं बार बार इन्हीं गलियों के चक्कर लगा रहा था। मुझे वो बाबा एक मर्तबा दोबारा मिल जाए और मैं इससे अच्छी तरह पूछ सकूं कि तुम मेरे बाप के मुतालिक क्या बात कर रहे थे, लेकिन मैं हमेशा नाकाम ही होता रहा। 5वें दिन जब मैं बुरी तरह से थक गया तो घर वापस आया, देखा मेरी बीवी काफ़ी हशाश बशाश लग रही थी। मैंने नरमी से कहा कि उठो और मुझे मेरी बाप की कब्र पर ले चलो।
ایک دم سے میری بیوی کے چہرے کی رنگت اڑی۔ یہ بات میں نے پہلے بھی میں بالکل محسوس نہیں کی تھی، لیکن آج بڑی واضح فرق دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ایک دم سے تمہارے چہرے کی رنگت کیوں اڑ گئی؟ چلو لے کر چلو مجھے میرے ابا کی قبر پر۔ اس سے ہی وقت میری بیوی کے درد سے کراہنے لگی اور بولی، پتہ نہیں اچانک سے میرے سر کے پچھلے حصے میں بہت شدید درد ہو رہا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ میں ایک دم سے پریشان ہو کر آگے بڑھا تو وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس وقت یہ بات میرے محسوس نہیں کر پایا کہ میری بیوی یہ ایک ڈرامہ کر رہی ہے۔ کاش میں سمجھ جاتا۔ میں نے فوراً اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ خبردار اب مجھے شور سنائی نہ دے۔ اپنی ماں کو کچھ کھانے کے لیے لا کر دو، بیچاری کی حالت دیکھو کیا ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں اپنی بیوی کو تکلیف میں دیکھ کر میرا دل بالکل بھی نہیں دکھا تھا۔ میں بالکل نارمل تھا، گویا مجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، اور یہ بات دیکھ کر مجھے کافی ڈر بھی لگ رہا تھا کہ میں کتنا پتھر دل ہو چکا ہوں۔ اپنے گھر والوں کے لیے میرے دل میں محبت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ابھی 15 منٹ ہی ہوئے تھے مجھے یوں بیٹھے جب اچانک سے باہر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے بچوں کو بھیج دیا کہ جا کر دیکھو کون ہے۔ وہ چلتے کودتے آئے۔ ابا دیکھو ماموں آئے ہیں، ابا ماموں آئے ہیں۔ مجھے امید تھی کہ آج میرا سالہ آئے گا، کیونکہ وہ مجھے 2 دن پہلے ہی بتا چکا تھا کہ ایمرجنسی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ پہلے دن نہیں آ سکا تو 1-2 دن میں چکر لگائے گا۔ اس لیے بالکل بھی میں حیران نہیں تھا۔ کمرے سے باہر نکلا تو ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میرے سامنے وہ ندیم کھڑا تھا جو سر سے لے کر پیر تک مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ٹھاٹ پاٹ ہی مختلف تھے۔ اس وقت وہ ایک 3 پیس سوٹ میں ملبوس یہ وہی ندیم تھا جو ایک کپڑا پہن لیتا تو ہفتے تک انہیں پہن کر ہی پھرتا۔ مہنگی گھڑی، مہنگے جوتے، یہ سب کچھ دیکھ کر میں نے ایک نگاہ خود کو دیکھا تو مجھے شرمندگی ہوئی۔ باہر رہ کر اتنا کمانے کے باوجود بھی میرے حصے میں کچھ نہیں آیا جو اتنی جلدی ندیم کو مل گیا تھا۔ میری بیوی کو ملتے ہی وہ بچوں کو پیار دینے لگا، پھر نرمی سے آ کر میرے گلے لگا اور گرم جوشی سے بولا، بھائی صاحب بہت عرصے بعد دیکھا ہے، اب تو آپ بالکل بھی نہیں بدلے۔ اب تو میں نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے کہا، ہاں تم جو بدل گئے ہو، پھر کسی اور کو بدلنے کی کیا ضرورت؟ یہ جملے میں نے طنزیہ انداز میں نہیں کہے بلکہ بالکل سادہ لہجے میں کہے تھے، جس پر وہ ایک دم سے قہقہ لگا کر بولا، بس بھائی صاحب، اللہ کا کرم ہے، اللہ جس پر اپنا کرم کر دے۔ آپ کی اور میری بہن کی دعاؤں سے ہی آج میں الحمدللہ کامیاب ہوں۔ میں نے مسکرا کر مزید دعائیں دی کہ چلو اللہ تمہارے کاروبار میں ترقی دے۔ ویسے کیا کام کر رہے ہو آج کل؟ اس بات پر وہ نرمی سے بولا، میں نے اپنی ایک کمپنی شروع کی ہے، ہارڈ ویئر کی کمپنی ہے، چھوٹی سی تھی لیکن اب ماشاءاللہ اچھا کاروبار چل گیا ہے۔ میں بہت حیران ہوا کیونکہ نہ میری بیوی اتنی امیر تھی اور نہ ہی میرے سسرالی اتنے امیر تھے کہ بیٹھے بیٹھے ندیم کو ایک کمپنی ڈال دیں۔ ارے ان کی اوقات تو اتنی بھی نہیں تھی کہ وہ اس سے ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان ڈال دے۔ یہ باتیں میرے لیے کافی حیران کن تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی اچانک ندیم نے ترقی کیسے کر لی اور یہ کمپنی شروع کرنے کا روپیہ اس کے پاس کہاں سے آیا۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ پوچھوں، ہم نے تو پوری عمر بیرون ملک میں کاٹ کر اتنا پیسہ نہیں کما پائے جتنا تمہارے ٹھاٹ پاٹ دیکھ کر لگ رہا ہے، لیکن اخلاقی طور پر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ سوچا ایک مرتبہ بہن سے باتیں وغیرہ کر لیں تو بعد میں پوچھوں گا۔ میری بیٹی پانی لے آئی تو وہ نرمی سے بولا، نمرا گاڑیوں کی پچھلی سیٹ پر کچھ سامان پڑا ہے، جاؤ بھائی کو بھیجو وہ اٹھا کر لے آئے۔ میرا بیٹا سامان لے آیا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ بوتلوں کا ایک پیکٹ تھا، کیک کا ڈبہ، بہت سارے لیز سلانٹی تھے میرے بچوں کے لیے۔ یہ سب کچھ مجھے عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ آج تک تو میرے رہتے ہوئے کبھی میرا سالہ کبھی بھی ہمارے گھر میں کسی شے کا شاپر تک نہیں لے آیا تھا، لیکن اب اتنا کچھ، ایک طرح سے مجھے جلن بھی محسوس ہو رہی تھی، پر میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میری بیوی نرمی سے بولی، ندیم بھائی صاحب کو ان کے ابا کی قبر پر لے جاؤ تاکہ وہ دعا وغیرہ کر لیں۔ ندیم نے ہاں میں سر ہلایا اور بولے، ارے کیا بات ہے ہو گئی بھائی صاحب، آپ مجھے بتاتے آپ کو قبرستان جانا ہے تو میں پہلے آنے کی کوشش کرتا۔ اس پر میری بیوی نرمی سے بولو، چلا اب اچھا ہے تم آ گئے ہو تو انہیں لے کر جاؤ۔ میں لے کر جا رہی تھی کہ اچانک ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بعد اٹھ ہی نہیں سکی۔ آج تنویر مجھے بول رہے تھے کہ مجھے ابا کی قبر پر لے کر جاؤ۔ میں جانے کے لیے تیار ہوئی تو سر میں شدید درد اور چکر آنے لگ گئے اور رک گئی۔ اوپر سے بچوں نے بتا دیا کہ تم آئے ہو تو سوچا تم ہی لے جاؤ۔ میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا بڑے غور سے، لیکن اب کی مرتبہ اس کے چہرے پر کوئی بھی تناؤ نہیں تھا۔ وہ بڑے نارمل لہجے میں بات کر رہی تھی، جس پر ندیم نے سر ہاں میں ہلایا اور بولا، ہاں ہم چلتے ہیں، چلیں بھائی صاحب اٹھیں، اگر جانا ہے تو میں واش روم چلا گیا اور وضو کے لیے جب واپس آیا تو دونوں بہن بھائی سرگوشی کے انداز میں بات کر رہے تھے۔ دور سے کھڑے ہو کر مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ میری بیوی کافی غصے میں لگ رہی ہے اور اپنے بھائی کو مسلسل کچھ کہہ رہی ہے اور وہ نفی میں سر لہرا رہا ہے۔ میں نے وہیں کھڑے ہو کر ندیم کو بلایا اور کہا، چلو باتیں کر لینا بعد میں۔ اپنے باپ کی قبر میں نے دیکھی نہیں۔ وہ سر ہلا کر میرے ساتھ آ گیا، لیکن اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا
अभी थोड़ी देर पहले वो नॉर्मल था जब मैं वॉशरूम गया था। पीछे से इन दोनों बहन भाइयों के दरमियान कोई ना कोई बात हुई थी जिस पर वो एकदम परेशान हो गया। मैंने ये पूछना मुनासिब नहीं समझा कि क्या बात है जो तुम्हें यूं बैठे बैठे परेशान कर गई है। जब हम लोग बाहर गाड़ी में जाकर बैठने लगे तो हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अब नदीम के पास गाड़ी भी थी और गाड़ी का वो मॉडल था जो कोई भी मिडिल क्लास बंदा लेना अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैं खुद बाहर की कमाई करने के बावजूद गाड़ी लेने के काबिल नहीं था अभी तक जो गाड़ी नदीम लेकर फिर रहा था। क्या बात है भाई साहब, चौंक गए लगता है गाड़ी देखकर। मैंने शर्मिंदगी से मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, तुम्हारी तरक्की से मुतासर हुआ हूँ। कितनी अचानक तुमने सब कुछ हासिल कर लिया, मुझे तो हजम नहीं हो रहा। इस बात पर वो नरमी से मुस्कुराकर बोला, भाई साहब, हज़म आपकी दुआओं का नतीजा है। हालांकि ये बात भी हकीकत थी कि आज तक मैंने नदीम के लिए दुआ नहीं की। मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। पहले तो कोई काम काज नहीं करता, अक्सर हमारे घर ही खाना वगैरह खाता। नदीम की बात मुझे इंतहाई बुरी लगती थी। लोग तो बेटियों के घर जाकर पानी भी नहीं पीते और ये यहाँ आकर ना सिर्फ खाता था बल्कि दो दो तीन दिन रहता। अक्सर ही मेरी बीवी की लड़ाइयाँ नदीम की वजह से होती, मगर अब तो नदीम के ठाट बाट देखने वाले थे। पूरा रास्ता गाड़ी में खामोशी छाई रही। बार बार मैं यही सोच रहा था कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, लेकिन जब ये सवाल मेरे दिल में ज़्यादा सर उठाने लगे तो मैंने ला हौला वला कुव्वता पढ़ना शुरू कर दिया। हम लोग कब्रिस्तान पहुँचे तो वहाँ कोने में मुझे अब्बा की काज़बर नज़र आई जिस पर दूर से ही तख्ती चमक रही थी। नदीम भी मुझे वहीं ले गया। वहाँ जाकर मुझे यकीन हो गया कि मेरे अब्बा की वाकई वफ़ात हो गई है। बाकी मेरे दिल में जितने ख़दशात और वहम थे वो ख़त्म हो चुके थे। काफ़ी देर बैठकर मैंने सूरत की तिलावत की, मज़ीद कोई ज़िक्र अज़कार वगैरह किया और फिर हम लोग वापस आने लगे। नदीम ने रास्ते में एक होटल से मेरे बच्चों के लिए पिज़्ज़ा भी लिया। मैंने इसे मना करना चाहा कि यार क्यों इतना खप रहे हो। वो मुस्कुराकर बोला, अरे नहीं भाई साहब, आप ही की तो दुआएं हैं। अब तो बड़ा मुश्किल वक्त मेरा ख़त्म हो गया है। मैंने चौंक कर देखा और पूछा, कौन सा मुश्किल वक्त की बात कर रहे हो। वो हंसकर बोला, जब मेरे कपड़े फटे पुराने थे, कौन था जो अपने घर में पनाह देता था, कौन था जो रोटी देता था। आप लोगों के घर आता तो कभी भी आपने मुझे घर से निकल जाने का नहीं बोला था। मैं खामोश हो गया। हालांकि ये सब कुछ मैंने कहा था, लेकिन नदीम के सामने नहीं, अपनी बीवी के सामने। हम घर आए तो बच्चे खाना देखकर बड़े खुश हुए। अंदर कमरे में मैं जाकर लेट गया। काफ़ी थकावट हो रही थी, ऊपर से दिल भी काफ़ी अफसरदा था। अब्बा की वजह से लेटे लेटे तकरीबन मुझे ऊँघ आ गई। कुछ देर बाद हल्की हल्की बातों के शोर से मेरी आंख खुली। ड्राइंग रूम में बच्चे टीवी देख रहे थे और लाउंज में मेरी बीवी और इसका भाई बैठे कोई बात कर रहे थे। इनकी बातें बहुत ज़्यादा तौर पर मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, हल्की हल्की भिनमनाहट कानों में पड़ रही थी। नदीम, तुम ये सब कैसे कह सकते हो? मैंने तो अभी तक तनवीर को इसके मुतालिक कुछ नहीं बताया। कुछ तो मेरा भरम रखो। वो नरमी से बोली, आपा तुम्हें कैसे बताऊँ, मेरे हालात बहुत ख़राब हैं। बाहर ही शोशा है, मैं बहुत कर्ज़ों में डूबा हुआ हूँ। अभी मैं कोई मदद नहीं कर सकता। अचानक से मेरी आँख खुल गई। फिर मुझे बीवी की रोने की आवाज़ सुनाई दी, जहाँ वो अपने भाई को यही कह रही थी कि जो भी करना है जल्दी करो, कर्ज़ लेना है बेशक ले लो, लेकिन मुझे इस मसले से निकालो। फिर कोई बच्चा ड्राइंग रूम से उठकर लाउंज में आ गया तो शोर होने लगा। इनकी बातें एकदम रुक गईं। अभी उठकर मैं बाहर आ गया, इन्हें बड़े गौर से देखने लगा, लेकिन दोनों ने कोई बात नहीं की। मेरे आने के फ़ौरन बाद ही नदीम उठ खड़ा हुआ, मुझे गले मिलने के बाद बोला, अच्छा भाईजान, फिर मिलते हैं दोबारा। जब आप अपा के टांके खोलेंगे फिर आऊँगा। ये कहकर वहाँ से चला गया। मैं अपनी बीवी के पास बैठ गया। पूछा, क्या हुआ है, तुम दोनों की लड़ाई हुई है? मेरी बात पर वो एकदम सहम कर मेरी जानिब देखने लगी। कुछ नहीं, कमरे में लेटा था तो तुम दोनों का शोर सुनाई दिया है। इससे कह रही थी कि मेरे पास वक्त नहीं है। क्या हुआ, कोई बात है, जो मसला है मुझे बताओ। इस पर वो नफ़ी में सर हिलाकर बोली, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। बड़े गौर से इसके लहजे का उतार चढ़ाव देख रहा था। क्या बात कर रही थी? मैं तो वैसे ही कहने लगी, जानते हो नदीम ने अभी तक शादी नहीं की तो मैं यही चाहती थी कि वो शादी कर ले। वो कह रहा था कि फ़िलहाल नहीं हो सकता, माली मुश्किलात दरपेश है। मैं इसे जज्बाती करने के लिए कह रही थी कि शादी कर लो। बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो मेरी बात नहीं माना। ये बात सुनते ही एकदम से मैं हल्का फुल्का हो गया। सोचा ज़्यादा दिमाग लड़ा रहा था, जबकि ऐसी तो कोई बात ही नहीं। कुछ देर के लिए अपने एक पुराने जानने वाले से मिलने के लिए बाहर निकल आया। इसका घर हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर था। सो गाड़ी में लेकर निकला। रास्ते से अचानक गाड़ी के आगे वही शख्स आ गया जो मेरे बाप से मुशाबत रखता था और मैं इसे अब्बा समझ बैठा था। फ़ौरन इसे गाड़ी से निकला और इस आदमी को देखने लगा। इसके माथे पर बुरी तरह से चोट लगी, कपड़े फटे पुराने थे, सर से खून निकल रहा था, जिस्म भी मैला कुचैला था। इस आदमी से इंतहाई बदबू आ रही थी जिस पर मुझे बड़ी कराहत आई, लेकिन इसकी शक्ल बिल्कुल मेरे बाप से मिलती थी। सो मैं इस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाकर करीबी करीने पर ले आया। पहले तो दिल एकदम से मचल रहा था, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया कि ये सोच कर कि इस आदमी की जगह मेरा बाप होता तो फिर क्या मैं अपने बाप को यूं ही छोड़कर चला जाता। अल्लाह की बड़े करम नवाजी हुई अपने बाप का जनाजा तो नहीं देख सका, कम अज़ कम इस आदमी को फ़ौरन से तिब्बी इमदाद तो दे सकता था।
ہسپتال لے کر گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ سر پر گہری چوٹ ہونے کے باعث یہ شخص کتنے دن کومے کی حالت میں رہے۔ وہ 1 گھنٹے کے لیے بھی کوما میں رہ سکتا ہے، 1 مہینہ بھی، سال اور پوری عمر بھی، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ لوگ بس دعا کریں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ابا ہے، حالانکہ ابا کی قبر میں خود دیکھ کر آیا تھا، پھر بھی میرا دل بار بار یہی کہہ رہا تھا یہ شخص میرا باپ ہی ہے۔ میں وہاں سے اٹھ کر واپس گھر آیا کیونکہ مجھے 2-3 گھنٹے ہو چکے تھے مسلسل گھر سے باہر رہتے، لیکن میرا دل وہاں سے جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی خاموشی سے نکل آیا۔ اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ میرے دل کو سکون دے، اس آدمی کو کومے سے باہر نکال دے۔ گھر آیا تو بہت خاموشی تھی۔ میری بیوی نے اتنی خاموشی کی وجہ پوچھی تو میرے لب سلے ہوئے تھے۔ میں کیا بتاتا، اپنے باپ کو ہم شکل سے مل کر آیا ہوں، اسے اپنی گاڑی سے تقریباً کچل کر ہسپتال میں چھوڑ کر آ رہا ہوں، جو اب شدید بری حالت میں ہے۔ اگلے دن میں پھر سے اسپتال میں آ گیا۔ آتے ہی ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس آدمی کی کنڈیشن میں کوئی بہتری ہے؟ ڈاکٹر نے مایوسی سے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا، دوائیاں دے رہے ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا۔ مزید 1 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد میں گھر واپس آیا تو دیکھا میری بیوی گھر پر نہیں تھی۔ بچوں سے پوچھا تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا اور کہا ماں رکشے پر گئی ہیں، کہیں بھی۔ میں بڑا حیران ہوا کیونکہ جب سے واپس آیا تھا اپنی بیوی کو یوں چپ چاپ گھر سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اگر وہ محلے میں بھی جاتی تو بتا کر جاتی، ویسے بھی کافی دنوں سے اس کے سر پر بری طرح چوٹ لگی تھی، وہ چارپائی سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا، تبھی میری بیوی واپس آئی، اس کے ہاتھوں میں خاکی فیل لفافہ تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کہاں گئی تھی تو آگے سے نہ ڈری اور نہ جھجکی، بڑے سکون سے بولی کچھ کام تھا۔ کیسا کام؟ بشریٰ کو تھوڑا قرضہ چاہیے تھا، اپنے نام پر نکلوایا ہے قرضہ، لیکن کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ نرمی سے بولی گھر شروع کرنے لگے ہیں، کل آئی تھی میرے پاس، رو رہی تھی، میں نے سوچا میں ہی قرضہ نکلوا کر دیتی ہوں، بیچاری کا بھلا ہو جائے گا۔ اس بھلے میں چونک کر بولا تو وہ پیسے کہاں سے دے گی؟ اگر نہ دیے تو ہم کنگلے ہو جائیں گے، اس کے علاوہ تم نے یہ پوچھا ہی نہیں اور بتایا مجھ سے، اور خود قرضہ لینے چلی گئی۔ اپنی بیوی کی یہ بات بڑی بری لگی۔ جب آپ یہاں پر نہیں تھے تب بھی تو سارے کام میں خود ہی کرتی تھی، آپ سے ہر بات تھوڑی پوچھتی تھی، ویسے بھی اب عادت ہو گئی ہے مجھے۔ میں چپ کر گیا۔ میں نے ان کاغذوں کو دیکھنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو خاموشی سے اس نے ساری فائل میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ جب میں نے قرضے کی رقم دیکھی تو میرا دماغ ایک دم سے بھگ سے اڑ گیا۔ مجھے لگا کوئی 2-3-7 لاکھ ہوں گے، مگر ایسا نہیں تھا۔ کاغذات پر جو رقم لکھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی وہ 50 لاکھ کی تھی۔ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ اتنی بڑی رقم تم نے ایک دم پڑوسن کو نکلوا کر دی ہے، اگر وہ بھاگ گئی تو کہاں سے بھرو گی یہ پیسے؟ لیکن وہ بڑی نارمل لگ رہی تھی، سنجیدگی سے بولی، لے کر لوں گی کچھ نہ کچھ، خیر اب میں بہت تھک رہی ہوں، کچھ کل جا کر مجھے اپنے ٹانکے بھی کھلوانے، اس وقت میرے شدید سر میں درد ہو رہا ہے، میں تھوڑا آرام کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی اور اپنے ساتھ فائل بھی لے گئی، جبکہ پیچھے میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری بیوی اتنی خود مختار ہو گئی کہ 50 لاکھ کے قرضے اپنے نام پر نکلوانے لگی۔ میں کافی پریشان تھا، مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا اور سکون بھی نہیں آ رہا تھا، سو خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل آیا۔ تھوڑا بہت پھرنے کے بعد اچانک سے مجھے خیال آیا، میں ہسپتال چلا آیا کیونکہ وہاں پر بھی تھوڑا بہت سکون تھا۔ ہسپتال آتے ہی ڈاکٹروں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ وہ آدمی کومے سے نکل آیا، لیکن ابھی کوئی بات وغیرہ نہیں کر رہا، بس سب کو خاموشی سے دیکھتا جا رہا ہے۔ میرے لیے اتنا بہت تھا، ایک انجانی سی خوشی میرے دل میں ہونے لگی، یوں لگ رہا تھا واقعی میرا باپ کومے سے نکل آیا ہو۔ جا کر اس آدمی کو پوچھا کہ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو وہ مجھے دیکھ کر ایک دم سے رونے لگا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بول سکے۔ نرس قریب کھڑی تھی، اس نے مجھے منع کر دیا، زیادہ ان کے دماغ پر زور نہیں ڈالنا، ہم اگر یہ کوئی بات اپنے دل سے کرتے ہیں تو کرنے دے، اگر نہیں کرتے تو رہنے دے۔ وہیں ان کا ہاتھ تھام کر میں بیٹھ گیا، پتہ نہیں کیوں مجھے اب یقین ہونے لگا تھا کہ وہی میرا باپ ہے۔ کافی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد میں گھر واپس آیا تو دیکھا ندیم بھی آیا ہوا تھا۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی، دونوں بہن بھائی کمرے میں بیٹھے خسر پسر کر رہے تھے۔ میں نے حیرت سے جا کر پوچھا، بھائی ندیم، بہن کی اتنی جلدی یاد آ گئی؟ وہ مسکرا دیا، لیکن بیوی کے چہرے کی رنگت پیلی تھی، وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ مجھے وہاں بیٹھنا عجیب لگا، اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ دل میں عجیب و غریب خیالات تھے جو پیدا ہو رہے تھے۔ تبھی دوبارہ مجھے کوئی کام پڑا تو میں کمرے میں گیا۔ ندیم کہہ رہا تھا، آپا وہ لوگ گھر خالی کرنے کا بول رہے ہیں، جس پر وہ یہی کہہ رہی تھی کہ تنویر کو میں کیا جواب دوں گی، ہم کہاں گھر خالی کریں، تو کیوں میرا گھر خراب کرنے کے پیچھے پڑے ہو؟ اگر میں نے ایک مرتبہ تمہاری مدد کر دی تو اب تم اس مدد کے لیے میرے لیے عذاب مت بناؤ، میں اس میں تمہاری بہتری ہے۔ لیکن ندیم بھی مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا، یہی کہہ رہا تھا میرے اختیار میں کچھ نہیں، آپ چپ چاپ بھائی کو بتا دیں، خود ہی تو ہم معاملے دیکھ لیں گے۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا اور اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا بات ہے۔ مجھے پوری بات تو سمجھ میں نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور پتہ چل گیا کہ جو بھی معاملہ ہے وہ کافی بڑا ہے اور سنجیدہ نوعیت کا ہے۔ اسی وقت میں اندر گیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ اس پر دونوں نے بوکھلا
کر کہا کوئی بات نہیں۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا اور کہا خبردار تم نے کوئی بات کی تو جو بھی بات ہے مجھے کھل کر بتاؤ۔ ندیم لیکن چپ تھا، گویا دونوں ہی کچھ بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ مجھے ایک دم غصہ آ گیا، میں ان دونوں کی پہیلیوں سے تھک چکا تھا۔ سختی سے کہا ندیم اس وقت میری بات کا جواب دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جس پر میری بیوی گڑبڑا کر بولی دیکھیں میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں نے فوراً اسے خاموش کروا دیا، کہا خبردار تمہارے منہ سے ایک بھی لفظ نکلا تو میں تمہیں فارغ کر دوں گا۔ جس پر وہ دبک کر بیٹھ گئی۔ ندیم نے بولنا شروع کیا کہ آپ جب باہر گئے تھے تو میرے حالات بہت خراب ہو گئے۔ میں نے ایک آدمی کے ساتھ مل کر کاروبار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس آدمی نے پہلے تو یہی کہا تھا کہ کاروبار کے لیے وہ مجھے رقم دینے کو تیار ہے، لیکن بعد میں ہم نے کاروبار شروع کرنے کا ارادہ کیا تو وہ رقم دینے سے مکر گیا، جبکہ میرا ذہن بن چکا تھا ہمیں کام کرنا ہے اور کیسے تمام معاملات کو دیکھنا ہے۔ لیکن جب عین موقع پر وہ مکر گیا تو میرے لیے مشکلات پیدا ہوئیں۔ میں نے آپا سے مدد مانگی تو انہوں نے میری خاطر اپنا گھر بیچ دیا جو آپ کا ہے۔ یہ گھر ان کے نام ہی تھا تو انہوں نے یہ گھر بیچ دیا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ لوگ کرائے پر رہ رہے ہیں، لیکن پھر دوبارہ میرا کاروبار گھاٹے میں چلا گیا۔ مجھے پیسوں کی شدید ضرورت تھی، ہمارا ٹینڈر تھا، وہ ہمارے ساتھ فراڈ کر کے چلا گیا تو آپا نے کچھ پیسے آپ سے منگوائے۔ اب آپا یہی چاہتی ہیں کہ گھر میں انہیں واپس دلوا دوں، لیکن میرے حالات بہت خراب ہیں۔ اب یہ دوبارہ 50 لاکھ کا قرضہ لے آئی ہیں تاکہ اس قرضے سے گھر چھڑوایا جا سکے اور آپ کو پتہ نہ چلے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے چکاتی رہیں گی۔ یہ بات سن کر میرا دماغ ایک دم سے گھوم گیا۔ میں تیز قدموں سے آگے بڑھا اور اپنی بیوی کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور اسے بری طرح سے اور ندیم کو پیٹنے لگا، لیکن میں اندھا دھند اسے مارتا جا رہا تھا۔ تبھی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ ندیم کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا، اس کے 2-3 دانت نکل آئے۔ چلا کر میں نے صرف اتنا کہا کہ تم دونوں بہن بھائی مجھے کھا گئے۔ اب دونوں ہی ٹھٹائی سے کھڑے مجھے پوری کہانی سنا رہے تھے۔ میرے باپ کے متعلق بھی جھوٹ بولا ہوگا، تم نے کہا ہے کمینی عورت میرا باپ۔ میں نے اپنی بیوی کے بالوں سے پکڑ کر دبوچا تو وہ رونے لگی، بولی ایک ہولڈ ہوم میں چھوڑ دیا تھا۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ اسپتال میں جو بھی شخص ہے وہ میرا باپ ہی ہے۔ ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر میں اپنے بچوں کو گاڑی میں بٹھا کر اسپتال لے گیا۔ ابا کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا، پھر انہیں لے کر دوسرے شہر دوست کے پاس چلا گیا۔ واپس مڑ کر میں نے اپنی بیوی کی خبر نہ لی اور اس کے بھائی کی ایسی بیویوں سے بہتر ہے کہ بندہ شادی ہی نہ کرے، اور اگر کرے تو کبھی اپنی بیویوں کو اکیلا چھوڑ کر نہ جائے۔ میری زندگی تو عذاب بن چکی تھی۔ میں اب لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ جہاں بھی شادی کریں سوچ سمجھ کر کریں، جس سے شادی کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ وفادار ہے بھی یا نہیں۔